السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنی آن لائن کلاس کا سٹارٹ کریں گے۔ آپ سب اپنے سمر قواعد اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس کا پیج نمبر 30 اوپن کر لیں اور اس کا عنوان دیکھیں، خطوط نویسی یعنی کہ خطوط لکھنے کا طریقہ۔ ہم اس میں سب سے پہلے اس کا تعارف پڑھیں گے۔ خط کیا ہے؟ خط ایک دوسرے تک اپنے خطوط اور پیغامات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے اس کو عادی ملاقات بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہم خط میں اپنے بارے میں یا اپنی زندگی کے بارے میں یا اپنے خیالات کے بارے میں یا کسی کو کوئی بات بتانے کے بارے میں جو کاغذی تحریر تیار کرتے ہیں اس کو خط کہتے ہیں۔ خط لکھنے والے کو عربی اور اردو زبان میں کاتب کہتے ہیں، جس کو خط لکھا جا رہا ہو اس کو مکتوب کہتے ہیں۔ اور خط دو اقسام کے ہوتے ہیں، رسمی اور غیر رسمی۔ وہ خطوط یا وہ خط جو اخبار یا کاروباری شخصیات اور سرکاری اہلکاروں کو لکھے جاتے ہیں ان کو رسمی خطوط کہتے ہیں۔ غیر رسمی خطوط وہ ہوتے ہیں جو دوستوں اور رشتہ داروں کو لکھے جاتے ہیں۔ رسمی خطوط میں ہم بے تکلفانہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، ہم اس میں معزز اور احتیاط اور سلیقہ والے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور غیر رسمی خطوط میں ہم بے تکلفانہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہم اپنے رشتہ داروں کو لکھ رہے ہیں، اس میں ہم اپنی زندگی کے بارے میں ان کو بتا سکتے ہیں۔ اور خط کے کچھ حصے ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلا حصہ آ جاتا ہے پیشانی۔ اس حصے میں ہم نے خط لکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس علاقے سے، کس جگہ سے لکھ رہے ہیں اور کس تاریخ کو لکھ رہے ہیں، جو کہ یہ خط کے دائیں کونے کی تحریر کی جاتی ہے، یعنی کہ دائیں کونے والی سائڈ پہ لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے القاب۔ اس حصے میں ہم نے اس شخص کو بلانا ہے جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں، جیسے کہ ہم اپنے والد کو لکھ رہے ہیں تو ہم وہاں پہ لکھیں میرے پیارے والد، والدہ کو لکھ رہے ہیں، بھائی کو لکھ رہے ہیں یعنی کہ میرے پیارے بھائی یا میری پیاری والدہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کو آداب کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی گفتگو کا آغاز کیا جاتا ہے سب سے پہلے السلام علیکم کہا جاتا ہے، تو پھر ہم وہاں پہ اسلام لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نفس مضمون پہ آئیں گے، یعنی کہ یہ وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہم اپنا اصل مقصد بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ کو خط کیوں لکھ رہے ہیں۔ آپ نے خط لکھنے والے کے مرتبے اور عمر کا خیال رکھنا ہے، اور آپ نے اس حصے میں سادہ زبان بولنی ہے، بے تکلفانہ زبان استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ رسمی خطوط لکھ رہے ہو تو آپ نے احتیاط برتنی ہے الفاظات میں، اگر غیر رسمی لکھ رہے ہو تو آپ اس میں اپنی مرضی سے بے تکلفانہ الفاظ استعمال کر سکتے ہو، لیکن موزوں الفاظ ہوں، دوسرے کا دل نہ دکھے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے دعویہ کلمات۔ یہ خط کا اختتام ہوتا ہے جس میں ہم کسی کو دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے خاندان کو سلامت رکھے، آپ کو خوشیاں دے۔ پھر اس کے بعد ہم نیچے لکھتے ہیں، جیسے ہم ہر چیز بات کی آغاز سلام سے کرتے ہیں اور اختتام وعلیکم السلام سے کرتے ہیں، تو آپ نے اس کے نیچے والسلام لکھ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد دعویہ پہ اختتام آئے گا۔ پھر اختتام میں آپ لکھو گے آپ کا فرمانبردار یا آپ کا فرمانبردار بھتیجا، آپ کا فرمانبردار بیٹا، اس طرح کے الفاظ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے خط کو ایسے نہیں پوسٹ کرنا، آپ نے خط کو ایک لفافہ لینا ہے، اس لفافے میں اس خط کو سیکیور کرنا ہے، پھر اس کو اچھے سے اس کو بند کرنا ہے۔ بند کرنے کے بعد آپ نے خط کا جو سا لفافہ ہے اس کے اوپر آپ نے اس خط کی جگہ لکھنی ہے جہاں آپ نے خط بھیجنا ہے، تاکہ وہ اس پتے پہ پہنچ جس شخص کو آپ یہ خط لکھ رہے ہیں۔ تو آپ اس کے بعد ہے پیج نمبر 31 کے اوپر آپ کو خط نظر آئے گا، اپنے والد کو خط لکھنا ہے اپنے شاندار نمبروں کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے۔ تو آپ اس خط کو اچھے سے پڑھیں اور سمجھیں اور اس کو یاد کریں اور پیج نمبر 32 پہ آئیں، جہاں پہ خط ہے اپنے دوست کو آپ نے لکھنا ہے اس کی شاندار کامیابی میں مبارکباد کے لیے۔ آپ نے پیج نمبر 31 کے خط کو مد نظر رکھتے ہوئے یاد کرنے کے بعد آپ نے خوش خطی کے ساتھ سیلف رائٹنگ کے ذریعے پیج نمبر 32 پہ دیے ہوئے خط کو لکھنا ہے اچھی رائٹنگ میں۔ اور آپ کو انشاءاللہ جب آپ اسکول آئیں گے تو ہم آپ کا یہ ورک چیک کریں گے، اور آپ نے اچھے سے لکھنا ہے تاکہ آپ کو بھی اس چیز کی سمجھ لگے اور ہمیں بھی سمجھ لگے۔ تھینک یو ویری مچ، اور میں اس کے بعد یہ امید کرتی ہوں کہ آپ میری بات پہ عمل کریں گے۔ جزاک اللہ۔